الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارے سامنے جو عنوان چل رہا ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی یاد ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے تعلق سے عنوان چل رہا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ جیسے گزشتہ بات سامنے آئی ہے کہ جانور کیسے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ میں آنکھ کا اوپر کا پردہ جو کٹ ہو گیا تو اس کا حال کیا ہو گیا۔ جس کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی ہے اس کو پوچھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آنکھ والے سے آپ آنکھ کی قیمت کو نہیں پوچھ سکتے۔ جس کے آنکھ نہیں ہے اس سے آنکھ کی قیمت پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھو کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ روزی کے اعتبار سے بھی، اعضاء کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی، تو ہم اللہ کا خوب شکر ادا کرنے والے بنیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ میں نے کل سنایا کہ ہمارے اس ملک بھارت سے اس وقت جب کہ آزادی ہوئی تو بہت سارے لوگ پڑوس ملک کو چلے گئے تھے، تو اس میں رشتہ داروں میں سے ایک کا ماموں گم ہو گیا، اور بہت سالوں کے بعد جب ملا بوڑھا آدمی تو اس کا جو بھانجا تھا اس نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا۔ بھانجے نے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ کیا رویہ کیا، واچ مین کی ڈیوٹی دی اور پھر بہت برا بھلا کہا اور بہت ڈانٹتا رہا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ سگا ماموں ہے تو اچانک سے اس نے جو ہے پیر پکڑ لیے اور معافی مانگ لی اور کہا کہ یہ پورا بنگلہ آپ کا ہے۔ تو اس طرح جب آدمی پہچانتا ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کو نہیں پہچانے تو اس لیے آج ہم جو ہے اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی سچی محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک بہت اہم بات میں نے کل بیان کی ہے کہ ایک بڑے بزرگ آدمی سے پوچھا گیا جن کے بال بہت سفید ہو گئے تھے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ بڑے عمر والے بزرگ نے کہا کہ میری عمر 10 یا 12 سال ہے۔ تو بڑے لوگ پوچھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر 10-12 سال ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے سچے توبہ کی ہے بس 12 سال گزرے ہیں، یہی میری زندگی ہے، اس سے پہلے کی میری زندگی شرمندگی ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ آج ہماری جو عمر ہے جو گزر رہی ہے تو ہم اپنی عمر کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو ہم بننے کے لیے، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے، ہمارے دلوں کو بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے۔ نیکوں کی صحبت سے انسان کے دل کو نیکوں کی صحبت جگا دیتی ہے، انسان کو زندہ بنا دیتی ہے۔ جیسے پودے کو مالی کے ہاتھ لگ جائے، جیسے درخت جو ہے ہم دیکھتے ہیں گارڈننگ والے کے ہاتھ میں اگر لگ جاتا ہے تو اس میں کیسے کیسے وہ نقشے نکال دیتا ہے، کتنا اس کو سجا لیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے، کسی اللہ والے کے ہاتھ ہم لگ جائیں گے تو پھر ہماری زندگی بھی بدل جائے گی۔ دیکھیے قرآن میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ اللہ رب العزت کو انسان کی توبہ بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ایک واقعہ قرآن کے اندر ہم کو ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے کسی عورت کے ذریعے سے الزام لگوایا۔ جب حقیقت کھلی تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ اس نے میرے اوپر ایسا الزام لگایا۔ فرمایا اے میرے نبی، تو جو بھی حکم دے گا زمین کو، وہ زمین تمہاری بات کو مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین قارون کو دھسا دے۔ قارون کچھ دھس گیا، زمین کو پھر کہا قارون کو پھر دھسا دے، قارون پھر دھس گیا۔ اب قارون رو رہا ہے
موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے اور تیسری مرتبہ بھی زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کو نگل جا، تو زمین اسے نگل گئی۔ لمبا واقعہ میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں۔ جب زمین نگل چکی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ بہت جلال میں تھے، آپ نے 3 دفعہ حکم دیا زمین کو آپ نے 3 دفعہ حکم دیا، زمین اسے نگل لیا، لیکن میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ہارون میرے سامنے معافی مانگ لیتا اور میں معاملہ کر رہا ہوتا تو میں یقیناً اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے معاف کرنے والے ہیں۔ دیکھیے ایسے بڑے ظالم کو، ایسے بڑے نافرمان کو، جس نے ایک نبی پر بہت ہی بڑی بری تہمت وہ لگانے کی کوشش کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ تو بس موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ کہتے ہیں اگر وہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت کو بندے کی توبہ بہت محبوب ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اپنے جو ہے گناہوں سے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اگر ہم نے اس مہینے میں اپنی توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں کروا لی، اپنی مغفرت نہیں کروائی، تو ہماری دنیا اور آخرت اجڑ جائے گی۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو بچے کہنے لگے، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گنہگار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ یہ بارے میں ہم بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا ہم سوچیں کہ بچوں کی بحث بھی کس پر ہو رہی ہے۔ آج ہمارے بچوں کی بحث ہوتی ہے تو آپس میں موبائل کے ذریعے، گیم کے ذریعے اور دوسرے غلط چیزوں کے جو ہے بحث ہوتی ہے، وہاں اس کے اعتبار سے بات چیت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بچے جو بات کر رہے ہیں تو کتنا پیارا مسئلہ، کبھی کیا ہمارے دل میں اس طرح کی بات آئی؟ کیا سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کی جو خاص رحمت ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ایک آدمی ہے، بڑا نیک ہے، کبھی گناہ نہیں کیا، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا گنہگار ہے اور اس نے سچی توبہ کر لی تو اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات میرے تجربے میں آئی کہ میں کپڑا بنتا ہوں، جب گڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں، تو میرے تجربے میں بات آئی کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرا لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گانٹ باندھ لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو کہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ سبحان اللہ، ہاں، کیسا پیارا جواب وہ بزرگ نے دیا کہ جب کپڑا سینے والا اس کا ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو ہر ہمیشہ بار بار اس دھاگے پر نظر رکھتا ہے کہیں پھر دوسری مرتبہ نہ ٹوٹ جائے، تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی میرے تجربے کے اعتبار سے جو بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اچھی زندگی کی طرف آتا ہے تو اللہ بھی خاص اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہت بڑے کریم ہیں، رحیم ہیں، انسانوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ دے کر ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ انتہائی کمزوری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے تو وہ زمین نیچے 7 طبق تک قیامت کے دن اٹھا کر اس بندے کے سر پر رکھ دی جائے گی۔ اب بتائیے کہ جو بندہ ایک بالٹی مٹی کی نہیں اٹھا سکتا، وہ دوسرے کی کئی کنال زمین قبضے میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے، کئی ایکڑ، کئی جو ہے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں انکھن جی، یا اسکوائر فٹ، اس طرح جو ہم لوگ یہ قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں، تو وہ زمین کا 7 حصے تک کا زمین اس کے سر پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، مکار ہے، فریبی ہے، وہ ہمارے زندگی کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیں دنیا میں بھی ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت میں بھی ہم ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے اور اس کے ساتھ ہم جہنم میں رہے۔ یہ شیطان کا
جو ہے دھوکہ اور یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں تو دل صاف ہونا چاہیے، اوپر سے کیا ہوتا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دل بھی صاف ہونا چاہیے مگر اس کے اثرات ظاہر پہ بھی ہونے چاہیے، دونوں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الظاہر والباطن، تمہارا ظاہر جیسے ہوگا تمہارا باطن بھی ویسے ہوگا۔ ہاں، اگر ہم کہیں کہ بھئی دل اچھا ہونا ہے باہر کیا ہے، نہیں، اندر کا بھی اچھا ہونا چاہیے، دل بھی اور ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، دونوں ضروری ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر کو درست کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے باطن کو درست کر دیا کرتے تھے۔ ابو محذور رحمۃ اللہ علیہ ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، لڑکپن کی عمر میں اسلام قبول نہیں کیا، کچھ اور بچوں کے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اذان دیتے تھے اس کی نقل اتار رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا، سن لیا، یعنی بچے جیسے آج کل جو ہے غیروں کے بچے بھی اذان جب ہوتی ہے تو باہر اذان کے الفاظ وہ بھی کہتے ہیں، تو اس طرح ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بچوں کے ساتھ مل کر کے عمر جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سن لیا، فرمایا ابو محذور بات سنو، قریب آئے، گھبرا گئے، بچے تھے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈرو نہیں، جیسے اذان دے رہے تھے ویسے ہی اذان دے دو۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی اذان دینا شروع کر دی، نقل اتارنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان دی۔ اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ۔ کہنے لگا ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جہاں آپ جائیں گے وہاں ابو محذور جائے گا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ ہاں، نقل اتار رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سن لی تو اللہ تعالیٰ نے نقل کو اصل بنا دیا۔ انہی ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کی کنجیاں دے کر معزن بنا دیا تھا، 60 سال تک حرم شریف میں اذان دیتے رہے، کعبۃ اللہ شریف میں 60 برس تک وہ اذان دیتے رہے۔ اللہ تعالی ہماری نقل کو اصل بنا دے اور ہماری صورت کو حقیقت میں تبدیل کر دے۔ جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا میں امن و امان عطا فرمائے، اور پورے دنیا کے اندر جو وبا، جو مرض، جو بیماری پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کی وجہ سے اس کو جڑ سے ختم فرمائے، اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے لوگ جس کسی طرح سے بھی پریشان ہیں، اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور اسلام کی، دین کی، علماء کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کرنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری ضروری بات ہے، آج کی رات طاق رات ہے، طاق رات، اور وہ بھی جمعہ کی رات۔ ہاں، 5 راتوں میں شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے، تو اب یہ پہلی طاق رات ہے، اب یہ جمعہ بھی ملی ہوئی ہے، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس پر قوی جو ہے امید ہو سکتی ہے کہ یہی جو ہے شب قدر کی رات ہو، تو اس لیے ہم خوب عبادت کریں، اللہ سے مانگیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پورے امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔